بعض فلسفیوں کے اقوال و اعترافات۔ رابرٹ لوئس اسٹیفنسن نے لکھا ہے، ہر انسان ایک دن میں سخت سے سخت کام کر سکتا ہے اور سورج غروب ہونے تک وہ خوشی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ یہی زندگی کا مفہوم ہے۔ ایک فلسفی کا کہنا ہے، تمہارے پاس زندگی کا ایک ہی دن تو ہے، ایک کل چلا گیا، ایک کل ابھی آئے گا۔ اسٹیفن لیکوک نے لکھا، بچہ کہتا ہے جب میں نوخیز ہوں گا، نوخیز کہتا ہے جب میں جوان ہوں گا تو شادی کروں گا، لیکن شادی کے بعد پھر کیا، اور ان سارے مرحلوں کے بعد کیا؟ اب بات یوں ہوگی کہ جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا۔ اب وہ پیچھے دیکھتا ہے، اسے شدید آندیاں جھلساتی ہیں۔ جو زندگی گزر گئی وہ اسے کھو چکا۔ جب وقت گزر جاتا ہے تبھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہر ساعت اور ہر منٹ گزرتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو توبہ کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ سلف میں ایک نے کہا، میں تمہیں سوف عنقریب سے خبردار کرتا ہوں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس نے کتنے ہی خیر و صلاح کے کاموں کو روک دیا ہے۔ انہیں چھوڑ دو کہ کھائے پیے اور مزے اڑائے، ان کو امید نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ جلد ہی جان لیں گے۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 3۔ فرانسیسی فلسفی مونٹین نے کہتا ہے، میری زندگی ہمیشہ بدقسمتی سے آلودہ رہی، جس نے کبھی رحم نہیں کیا۔ اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اہل ذوق تھے، علوم و فنون کے ماہر تھے، لیکن خلقت کے اعتبار سے حکمت نہیں جانتے تھے، نہ اللہ کی ہدایت کی روشنی ہی پا سکے جو ان کا رسول لے کر آیا۔ جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40۔ ہم نے ان کو راستہ دکھایا یہ جاننے کے لیے کہ یہ شکر کرتے ہیں یا ناشکری کی روش اپناتے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 3۔ دانتے کا قول ہے کہ یہ سوچو کہ آج کا دن دوبارہ طلوع نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بلیغ اور خوبصورت وہ حدیث ہے کہ صلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو کہ گویا وہ آخری نماز ہے۔ جو اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ یہ دن اس کا آخری دن ہے، وہ توبہ کی تجدید کر لے گا، اچھا عمل کرے گا اور طاعت رب اور اتباع رسول میں مشغول رہے گا۔ ہندوستان کے مشہور ڈرامہ نگار خالد ایس نے صبح کا ترانہ لکھا ہے۔ صبح کا سلام ہے، اس دن کو دیکھو کیونکہ یہ زندگی ہے، زندگی کی زندگی، اس کی چھوٹی سی مدت میں تمہارے وجود کے مختلف حقائق پائے جاتے ہیں۔ نمو کی نعمت، اچھا کام، فتح کی مسرت، اور اس لیے کہ گزشتہ کل ایک خواب تھا، آنے والا کل بھی ایک خواب ہے۔ ہاں، آج جس کی گھڑیاں تم گزار رہے ہو، یہ گزشتہ کو ایک خوبصورت خواب اور آئندہ کو پر امید بنا دیتا ہے، اس لیے اس دن کو ذرا قاعدہ سے گزارو، یہی صبح کا سلام ہے۔ گزشتہ دن، آج اور کل کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھیں اور فکر مند نہ رہیے۔ ماضی اور مستقبل پر آہنی پردے کھینچ دیجیے، آج کی گھڑیاں گزاریے اور اپنے آپ سے پوچھیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کیا میں چاہتا ہوں کہ آج کی زندگی کو مستقبل کے بارے میں اضطراب یا افق کی پار طلسماتی دنیا کی آرزو کا شکار بنا دوں؟ پوائنٹ سیکنڈ، ماضی میں جو حادثات گزرے، جو واقعات پیش آئے اور ختم ہو گئے، کیا ان کو یاد کر کے اپنے حال کو بدمزہ کر لوں؟
पॉइंट थर्ड, सुबह मैं बेदार होऊंगा तो क्या दिन को इस्तेमाल करूंगा और 24 घंटों से मुस्तफ़ीद होऊंगा। पॉइंट फिफ्थ, ऐसा करना कब शुरू करूंगा, अगले हफ्ता, कल या आज। कोई हादसा हो तो इस पर रंजीदा न हो बल्कि अपने आप से पूछे। पॉइंट फर्स्ट, पूछे कि इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता था। पॉइंट सेकंड, अपने को उसे कबूल करने के लिए तैयार कीजिए। पॉइंट थर्ड, फिर खामोशी से इस एहतिमाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो दीजिए। वो लोग जिनको ये कहकर डराया गया कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौजें जमा हुई हैं, इनसे डरो, मगर इनके ईमान में इससे इजाफा ही हुआ और कहने लगे कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 173। काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए। वक्फा। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए रास्ता पैदा कर देता है और उसे वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो इसके लिए काफ़ी होगा। सूरह नंबर 65 आयत नंबर 3 to 3। जल्द ही अल्लाह तंगी के बाद फिराकी अता करेगा। सूरह नंबर 65 आयत नंबर 7। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये जान रखो कि सब्र के साथ नुसरत मिलती है, दुख के साथ फिराकी है और उसर के साथ युसर है। हदीस कुदसी है, मेरा बंदा मेरे साथ जो गुमान करता है मैं इसको पूरा करता हूँ, लिहाजा वो जो चाहे मुझसे उम्मीद लगाए और अल्लाह ताला इनसे अनकरीब आपकी किफ़ायत करेगा और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137। इस पर यकीन कीजिए जो ज़िंदा है, जो मरता नहीं। सूरह नंबर 25 आयत नंबर 58। मुमकिन है कि अल्लाह जल्द ही कामयाबी दे या अपने पास से कोई और मामला ले आए। सूरह नंबर 5 आयत नंबर 52। इसको अल्लाह के अलावा कोई भी दूर करने वाला नहीं। सूरह नंबर 53 आयत नंबर 58। हुसैन बिन मुतैर अल-असदी ने कहा, जब अल्लाह मामलात को आसान कर देता है तो वो आसान हो जाते हैं, मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। कितने ही हाजतमंद अपनी हाजत पूरी नहीं कर पाते और कितने ही ज़रूरतों से मायूस होने वाले अचानक इसकी बशारत पा जाते हैं। कितने डरने वाले ऐसे हैं जिनसे डरा जाने लगता है। कितने तंग दस्त मालदार हो जाते हैं, गर्दिश ज़माना से ज़माना का कड़वा मीठा हो जाता है। दुनिया कभी कभी धोखा देती है, मालदार गरीब और गरीब मालदार हो जाते हैं। हमने कितनी ही मुकद्दर ज़िंदगियाँ देखी जो तकद्दुर के बाद साफ हो गई। रंज कुव्वत को पाश पाश और जिस्म को तोड़ देता है। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, जिन्हें तिब में नोबल इनाम मिला है, कहते हैं, वो कारकुनान जो कलक व इज़्तिराब का मुकाबला नहीं कर पाते जल्दी मर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ तो कदा व कदर से होती है, लेकिन जिस्म की अतलाफ और वजूद को तोड़ देने वाले असबाब में कलक ख़ास है। इसी तरह कहा जाता है कि रंज से ज़ख्म भी हरे हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ एफ मोंटेग्यू असाब का मसाला के मौलिफ कहते हैं, ज़ख्म इसलिए नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि इस सबब से होता है जो आपको खाता है। मुतनब्बी ने कहा है, फ़िक्र जिस्म को तोड़ फोड़ कर लागर कर देती और वक्त से पहले ही आदमी को बूढ़ा बना देती है। मजला लाइफ के मुताबिक कातिल अमराज में ज़ख्म का दर्जा 20वां है। रंजो गम के बारे में बाज़ बातें और पेश करते हैं। डॉक्टर एडवर्ड बोदुल्स्की की किताब के कुछ हिस्सा का मेरे लिए तर्जुमा किया गया उन्वान ये था,
قلق کو رخصت کیجیے، افضل کی طرف چلیے۔ اس کتاب کے بعض ابواب یوں ہیں: قلق دل پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ قلق سے ہائی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ قلق سے روماتزم کے امراض ہو سکتے ہیں۔ اپنا اضطراب کم کر کے معدہ کو راحت دیجیے۔ قلق ٹھنڈک کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ قلق اور غدود، اضطراب اور شکر کی بیماری۔ ڈاکٹر کارل ماننگر، جو نفسیاتی معالجات کے ماہرین میں سے ہیں، ان کی کتاب کا ترجمہ اس عنوان سے ہوا ہے: انسان خود اپنے خلاف۔ اس میں وہ کہتے ہیں: ڈاکٹر ماننگر تمہیں اضطراب سے بچنے کے قواعد نہیں بتائے گا، بلکہ ایک وحشت ناک رپورٹ دے گا کہ کیسے ہم اپنے جسم اور عقلوں کو قلق، اضطراب، حسد، خوف، بغاوت اور تحقیر جیسی آفتوں سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: العافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اس قول کے بڑے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایسا کرنے سے دل کو راحت، قلب کو سکون اور خوشی و مسرت ملتی ہے۔ بورڈو شہر کا گورنر فرانسیسی فلسفی مونٹیگن کو بنایا گیا تو اس نے لوگوں سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تمہارے مسائل کے حل کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو لگاؤں، لیکن اپنی آنتیں اور جگر نہ لگاؤں۔ رنج و غم اور حسد کے اثرات۔ ڈاکٹر راسل سیشل کا تعلق جامعہ کارنیل کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ انہوں نے گٹھیا کے 4 بڑے اور زیادہ پھیلے ہوئے اسباب بتائے ہیں: پوائنٹ فرسٹ، شادی کا ٹوٹ جانا، پوائنٹ سیکنڈ، مادی نقصانات اور رنج، پوائنٹ تھرڈ، قلق اور تنہائی، پوائنٹ فورتھ، حقارت اور حسد۔ دانتوں کے امریکی ڈاکٹروں کی یونین کو ایک خطاب میں ڈاکٹر ولیم مالک گوینگل کہتے ہیں: قلق اور خوف وغیرہ دوسرے غیر خوش کن خیالات جسم میں کیلشیم کی مقدار بڑھا سکتے ہیں اور نتیجتاً دانتوں کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے معاملات کو سکون سے حل کیجیے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں: اکیلم جنوبی کے زنگی اور چینی لوگوں کو قلق کے سبب ہونے والے امراض قلب سے بہت کم سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ معاملات کو بہت سکون سے نپٹاتے ہیں۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ خودکشی کرنے والے امریکی 5 بڑی بیماریوں کے نتیجے میں مرنے والے امریکیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ وحشت ناک حقیقت ایسی ہے جس پر مشکل سے یقین آتا ہے۔ رب تعالیٰ سے خوش گمان رہیں۔ ولیم جیمس کا کہنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ اور غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، لیکن ہمارا عصبی نظام کبھی ایسا نہیں کرتا۔ ابن الوزیر اپنی کتاب العواصم من القواسم میں لکھتے ہیں: اللہ کی رحمت کی امید بندے کے لیے امید کا دروازہ کر دیتی ہے، اسے اطاعت کی قوت دیتی ہے اور اسے نفلوں کے لیے چست، خیر کے کاموں کے لیے سبقت کرنے والا بنا دیتی ہے۔ ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بعض نفوس کی اصلاح، اللہ کی رحمت، اس کی بندہ نوازی، توبہ کو قبول کرنے کی امید اور اس کی بردباری سے ہوتی ہے۔ توبہ اور توکل سے وہ اس سے قربت اختیار کرتے اور محنت و مشقت سے کام لیتے ہیں۔ جب خیالات ستائیں۔ تھامس ایڈیسن کا کہنا ہے: ایسا کوئی ذریعہ نہیں پایا جاتا جس سے انسان تفکرات سے چھٹکارا پا لے۔ تجربہ سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان
پڑھتے لکھتے وقت بھی سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ تفکیر کو روکنے اور منضبط بنانے کا بہترین وسیلہ نفع بخش اور سنجیدہ و مفید عمل ہے۔ خالی رہنے والے ہی خیالات و اوہام کا شکار ہوتے ہیں۔ مثبت اور تعمیری تنقید سے نہ گھبرائے۔ اندریا مورو کہتا ہے، ہماری شخصی خواہشات کے مطابق جو بھی لگتا ہے وہ حقیقی معلوم ہوتا ہے، اور جو ایسا نہیں ہوتا اس سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل ایسی ہی نصیحتیں اور تنقیدیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر یوں ہوتا ہے کہ ہم مدح و تعریف پسند کرتے ہیں گرچہ جھوٹی ہی ہو، اور تنقید و تنقیص کو برا جانتے ہیں گرچہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا عیب اور بری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بلایا گیا تاکہ ان کے مابین فیصلہ ہو تو دیکھو گے کہ ان کا ایک گروہ اعراض کر رہا ہے، اور اگر حق سے ان کو فائدہ ہو تو لپکتے ہوئے اس کی طرف آئیں گے۔ ولیم جیمس کہتا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو اسی دن اس کا نفاذ ہو جانا چاہیے۔ اس صورت میں تم تمام تفکرات سے نجات پا جاؤ گے جو اس مسئلہ میں تمہیں لاحق ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعات کی بنیاد پر جب مناسب فیصلہ پر پہنچ جاؤ تو بس اس کے نفاذ میں لگ جاؤ۔ اس میں کسی تردد یا تشویش کی ضرورت نہیں۔ نہ قدم پیچھے ہٹاؤ، نہ شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنے کو ضائع کرو، اور نہ پیچھے کی طرف دیکھو۔ شاعر نے کہا کہ کمزور ارادے والے ساری عمر سرکشیدگی میں گزار دیتے ہیں اور کامیابی و ناکامی کے بیچ لٹکے رہتے ہیں۔ ایک اور نے کہا، اگر رائے رکھتے ہو تو عزیمت والی رائے اختیار کرو، کیونکہ تردد کا ہونا ہی بری بات ہے۔ فیصلہ لینے میں شجاعت کا مظاہرہ ہی آپ کا قلق اور اضطراب سے بچائے گا۔ جب معاملہ پختہ ہو جائے تو اللہ پر یقین کرے، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 21۔ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ۔ ڈاکٹر رچرڈ کابوٹ جو ہارورڈ یونیورسٹی میں طب کے استاد ہیں، اپنی کتاب انسان کس چیز سے زندہ رہتا ہے میں لکھتے ہیں، طبیب ہونے کی حیثیت سے میں ان مریضوں کے لیے جو شکوک، خوف و تردد سے پیدا شدہ ارتعاش کے شکار ہو جائے، یہ علاج تجویز کرتا ہوں کہ وہ کام کرے۔ کام کرنے سے جو شجاعت پیدا ہوتی ہے وہ خود پر اعتماد سکھاتی ہے، جس کو ایمرسن نے لازوال خوبصورتی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، نامرادی کا راز یہ ہے کہ تمہیں سوچنے کا وقت مل جائے اور تم اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی پر سوچنے لگ جاؤ۔ اس لیے سوچنے کے بجائے کام میں لگیے، تب آپ کا خون گردش کرے گا، عقل سوچے گی اور نئی زندگی ذہن سے قلق دور کر دے گی۔ بس کام کرتے رہیے، دنیا میں اس سے بہتر اور سستی دوا اور کوئی نہیں فرمایا گیا، اور کہیے عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنین عنقریب تمہارا عمل دیکھیں گے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 105۔ ڈزرائیلی کہتا ہے، زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، اسے بیکار نہ کرو۔ ایک عرب حکیم کہتا ہے، زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو بغض و عداوت سے مزید چھوٹا کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا،
پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑے ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 112 تا 114۔ اکثر افواہیں درست نہیں ہوتی۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ہندی نژاد جنگجو جنرل جارج کروک اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ ہندوستانیوں کی پریشانیوں اور اضطراب کی جڑ ان کا تخیل ہے، حقیقت نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یہ ہر روز کی آواز کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 سورہ نمبر 63 آیت نمبر 4۔ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہاری پریشانی میں اضافہ کرتے اور تمہارے بیچ دراڑ ڈالتے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 47۔ کولمبیا یونیورسٹی کے استاد ہوکس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس ترانے کو کہ سورج کے نیچے یا تو ہر بیماری کا علاج پایا جائے گا یا بالکل ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی علاج ہو تو اسے پانے کی کوشش کرو اور اگر موجود نہ ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو کو اپنے شعار بنا لیا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کا علاج پیدا کیا ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ نہیں جانتے۔